سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 27۔ پہلی لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال اور عرض کیا، فرمایا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ بہت دعاؤں کو سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نظر ماننا اور اس نظر ماننے کے نتیجے کے اندر جب انہوں نے اور ان کی اولاد ہوئی تو وہ بجائے بیٹا کہ بیٹی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ یا باری تعالی، یہ تو میری بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظر کے مطابق اسی بیٹی کو ہی قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہترین انداز میں پرورش کی۔ آپ حضرات کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا الگ سے ایک حجرہ، اسی میں وہ رہ رہی ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی لگتے ہیں جو ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ اب اسی پرورش کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ ان کے پاس کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس ہیں، بے موسم کے پھل ان کے پاس ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ اور کرامت دونوں خرق عادت ہوتے ہیں، خلاف عادت ہوتے ہیں، انسان کی عقل میں آنے والے نہیں ہوتے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ معجزہ صادر کرتے ہیں، رونما ہوتا ہے، خرق عادت کا کام۔ جیسا کہ آپ نے کئی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو ان گنت اور بے شمار کیا ہے معجزات آپ حضرات نے پڑھے سنے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے کرامت کہ یہ بھی خرق عادت ہوتی ہے، خلاف عقل ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ صادر کر دیں۔ اور یاد رکھنا کہ چاہے وہ معجزہ ہو یا وہ کرامت ہو، اس معجزہ میں اور کرامت میں نہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے نہ کسی ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ محض خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی رسول بھی کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں لے کے آ سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو وہ آئے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی فعل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر اس کو کیا کر دیتے ہیں، صادر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ حضرات نے ایسے معجزات بھی پڑھے سنے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے، سورہ نمل کے اندر خود تذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے، اور وہاں سے وہ ملک سبا نے آنا تھا، یا اب وہ سبا اور جو علاقہ سبا اور اس کے درمیان اس وقت کے اعتبار سے تقریباً 1 مہینہ کی مسافت۔ اب ان کے وہ تخت کو منگوانا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا اظہار کیا تو قرآن مجید میں قال عفریت من الجن، جو ایک بڑا جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے اس مجلس اور اس نشست کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ اور پھر آگے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کے سامنے پلک جھپکنے میں، آپ تھوڑا سا نظر کو اوپر نیچے کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے وہ آ جائے گا۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے صحابی جن جو تھے حضرت آصف بن برخیہ، یہ ان کی تھی کرم۔ اب یہ قرآن مجید میں اس کرامت کا کیا ہے، ذکر ہے، ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو اس لیے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ بے موسم کے پھل آ جانا، یہ ان کی ایک طرح سے کرامت ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادت کے طور پر اس کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی چیز کیا کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت وہ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر کوئی لگ بھگ 80، 100 یا 120 سال، ان 2-3 اقوال ذکر کیے، 77 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، یہ سارے ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس عمر میں آپ کی کوئی اولاد نہیں، بیوی بھی کیا ہے بانجھ ہو چکی ہے، تو اس دل کے اندر اولاد کی خواہش تو تھی، لیکن دعا مانگتے بھی تھے، لیکن کبھی اس عمر میں آ کے بندہ ہو جاتے یار اب کیا ہونی۔ جب انہوں نے دیکھا نا بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ دے رہے، تو فوراً ان کے دل کے اندر وہ ایک بات اور تڑپ آ گئی کہ یا باری تعالیٰ جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو اولاد بھی تو آپ کے اختیار میں نا، جب چاہے دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میری اہلیہ اگر بانجھ ہو چکی یا بوڑھے میں ہو، تو آپ تو اس چیز کے پابند تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور کیا کی، دعا کی۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے ساتھ کیا کیا ہے، بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں جو ہے نا بوسیدہ ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بالوں کے اندر سفیدی آ چکی ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ سے نا امید نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میری عمر اور میں اس وقت مسجد کا یہ پیش امام، اب میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس منصب کو آگے لے کر چلے اور میری اس دعوت اور تبلیغ اور اس کام کو آگے کیا کرے، بڑھائے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تھا کہ بھئی اور خاندان میں ادھر ادھر کوئی اور بندہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جو اس مشن کو لے کر چلے، جو وجعل کیا کہتے ہیں، قرآن مجید میں آگے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وراثت کو لے کر آگے چلے، تو کوئی بھی نہیں۔
تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرے، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس وقت زکریا علیہ السلام دعا مانگی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ آپ اپنی جناب سے، اپنی فضل، اپنی رحمت، اپنے کرم سے، اپنی جناب سے مجھے کیا پاکیزہ اولاد عطا فرما، بہترین اور نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے 25ویں پارہ سورہ شورى کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کو وہ چاہیں وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے وہ پیدا کر لے، کس کو چاہے تو وہ بیٹیاں دے دے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو لڑکے دے دیں، چاہے تو أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، ڈبل دے دیں، لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے تو بالکل باندھ رکھ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل۔ تو یہ نیک اولاد کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے کام۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو سارے کام ہو جائیں گے، نہیں حکم ہوگا تو انسان جتنے مرضی علاج، اور آج کل دیکھ رہے کتنے جدید سے جدید، ایک سے بڑھ کر ایک کیا ہے علاج آ جاتا ہے، انسان سارے آزما لیتا ہے لیکن اولاد نہیں ہو کر رہتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اب دعا بھی کون سی مانگی؟ نیک اولاد کی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نیک لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ان کی اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد ہمیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک و نیکی کے کام کرنے والی ہو، با اخلاق ہو، با حیا، با کردار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ والدین بس اس کی جوانی کی وجہ سے وہ ایسے چال چلن کا یا بے راہ روی کا شکار ہو جائے کہ والدین کے لیے سوہانے روح بن جائے، والدین اب نہ اس کے وہ بیچارے اس بات کے اوپر کہ یہ ایسی اولاد سے تو مر جانا بہتر ہے یا اولاد کا نہ ہونا بہتر، ان کی زندگی کے لیے وبال نہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا مانگنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد کیا ہے عطا فرمائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اسی کی دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ نیک و صالح اولاد ہوں، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ کیا ہیں دعاؤں کو سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر اس کا جواب دیا، جس کا آنے والی آیت مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی بے اولاد ہیں تمام کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنائے اور نیک و صالح بنائے، اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔